چلیں، دیوبند کا کردار پاکستان کے متعلق کوئی نہیں. ایسا کیوں ہے؟ اللہ جھوٹے پر کروڑ بار لعنت بھیجے. اللہ جھوٹے پر، بولو خدا جھوٹے پر کروڑ بار لعنت. کہتا ہے دیوبند تمہیں یہ بتاؤ کہ جب دو ٹیمیں فٹ بال کھیلتی ہیں، توجہ رکھنا، ایک کھلاڑی فٹ بال لے کر آتا ہے اور جب آگے قریب پہنچ جاتا ہے ایک کھلاڑی کک مار کے آگے گول کر دے تو یہ کہو گے جو پہلے گول ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہے. ارے بر صغیر سے انگریز نکلا ہے تو پاکستان بنا ہے. بر صغیر سے انگریز کو نکالنے والے علماء دیوبند تھے اور انگریز کے حق میں فتویٰ دینے والے جناب تھے. نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ہاں یہ کس نے کتاب لکھی ہے؟ اعلام الاعلام ان ہندوستان دار السلام. یہ دار الاسلام کس نے کتاب لکھی ہے؟ یار ایسی باتیں نہ کرو، الجھ جاؤ گے. تو میں نے کہا ایک نے دیوبند کی، ایک نے انگریز کی غلامی کی ہے، ایک نے انگریز سے بغاوت کی ہے. میرے اکابر نے جیل کاٹی ہے. ایک دن تو بھی اپنے بزرگ کی بتا دے، انگریز کے خلاف اس نے بھی جیل کاٹی. تو کام ہم نے شروع کیا تھا اور آخر میں کک محمد علی جناح کی لگی ہے تو گیند لائے ہم تھے، کک یہاں سے لگی ہے. نہیں سمجھے؟ تو گول کرنے والوں جو پیچھے سے گیند لے کر آتا ہے اس کی تم نے محنت کو چھوڑ دیا. اور اگلی بات بھی سنو، جب یہ پاکستان بنا ہے تو پاکستان بنتے وقت کون نہیں جانتا جس کا نام خیبر پختونخوا رکھا ہے، یہ پاکستان کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. محمد علی جناح نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھیجا، وہ دولت دیوبند سے چلے ہیں، انہوں نے یہاں پر خیبر پختونخوا میں محنت کی ہے. ان کی محنت کے صدقے میں یہ لوگ پاکستان کا حصہ بنے تھے. یہ دیوبند کا صدقہ ہے. اگر نہیں بنایا تھا تو پھر ہمیں بتاؤ، مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو وہاں پہ پرچم لہرانے والے علامہ ظفر احمد عثمانی ہیں جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ التفسیر ہے. اور جب مغربی پاکستان یہ بنا تو کراچی میں یہ پاکستان، یہ مغربی پاکستان بنا، یہاں پاکستان ہندوستان، یہاں پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی ہے جو دیوبند کا شیخ الحدیث ہے. تو مجھے یہ بتاؤ محمد علی جناح پرچم ہم سے لہراتا ہے، تمہارے بزرگوں سے کیوں نہیں لہراتا؟ کردار تمہارا تھا تو پرچم ہم نے کیوں لہرایا؟ نہیں سمجھے؟ کردار تمہارا تھا تو پرچم ہم نے کیوں؟ علامہ محمد علی جناح جب دنیا سے گئے ہیں تو محمد علی جناح نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ کون پڑھائے؟ علامہ شبیر احمد عثمانی. علامہ شبیر احمد عثمانی کون تھے؟ دارالعلوم دیوبند کے سرخیل تھے. تو محمد علی جناح وصیت کرتا ہے میرا جنازہ ہی وہ پڑھائے. تمہیں تو کسی نے پرچم کشائی میں پوچھا نہ جنازے پر پوچھا. اب تم کہتے ہو دیوبند کا کردار کوئی نہیں ہے. محمد علی جناح کے بے ایمانوں کے فتوے کس نے لگائے تھے؟ تجانب اہل سنت میں مسلم لیگ کو مظلم ظالم لیگ کس نے کہا تھا؟ محمد علی جناح پہ کفر کے فتوے کون لگاتا؟ میرا دوست یہ باتیں مت کرو، تمہارا جو کردار ہے دنیا جانتی ہے. بہتر یہ ہے کہ کھاؤ کرو اور کھاؤ جو تمہارا کام ہے. دیوبند کو چھیڑنے کی کوشش مت کرو. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ بولیے نا بات. دیکھیں میں تو بھی تنقید نہیں کر رہا، میں تو صرف تنقید کا جواب دے رہا ہوں اور میں وصیت اور نصیحت کرتا ہوں کہ نہیں میرا دوست الجھنوں میں مت پڑو. اللہ تمہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دیوبند کا کردار نہیں تھا. تو مجھے یہ بتاؤ جب پاکستان کی نیشنل اسمبلی بنی ہے، قرارداد پاکستان کو تیار کرنے والا علامہ شبیر احمد عثمانی تھا. یہ کون تھا؟ محمد علی جناح جب انگلینڈ سے ہندوستان تشریف لائے ہیں تو یہ پینٹ اور شرٹ پہنا کرتے تھے. ان کو یہ لباس پہنا کے یہ شیروانی پہنانے والا حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کون تھا؟ مولانا اشرف علی تھانوی کون تھا؟ یہ حضرت علامہ اقبال جب بھی یہاں لاہور میں ٹھہرے، حضرت علامہ کشمیری آتے، علامہ اقبال کی دعوت ہوتی تھی، حضرت میرے گھر میں ٹھہرے. اور یہی علامہ اقبال کہتا تھا اگر کوئی مجھ سے پوچھے اسلام کی حقانیت پہ دلیل کیا ہے تو میں علامہ انور شاہ کشمیری کا نام پیش کروں گا. علامہ انور شاہ کشمیری کا نام پیش. تمہیں کس کم وقت نے کہا کہ دیوبند کا کردار کوئی نہیں تھا؟ پاکستان کو بنایا بھی دیوبند نے، پاکستان کو بچایا بھی دیوبند نے. پاکستان کو بنایا بھی دیوبند نے اور پاکستان کو بچایا بھی دیوبند نے. یہ روس جو افغانستان میں آیا تھا، اگر یہ دیوبند والے وہاں بند نہ باندھتے تو وہ تو پاکستان پہ چڑھ جاتا. اور روس کو وہیں سے واپس کس نے دوڑایا؟ بولو نا کس نے دوڑایا؟ دیوبند والے. آج امریکہ پاکستان پہ چڑھنا چاہتا ہے لیکن وہ سمجھتا جب تک افغانستان باقی ہے ان پہ چڑھائی نہیں کر سکتا. اب بھی اس کو وہاں کس نے الجھایا ہے؟ بولو نا کس نے؟ میں یوں کہوں گا افغانستان سے روس کو دوڑایا دیوبند نے، امریکہ کو افغانستان میں الجھایا دیوبند نے. ایک کو دوڑا دیا ایک کو الجھا دیا. انشاءاللہ یہ بھی دوڑ جائے گا، انشاءاللہ یہ بھی دوڑ جائے گا. پاکستان ہمارا ہے
اگر پاکستان کے ہم خیر خواہ نہ ہوتے کتنے جنازے دیوبند کے پاکستان سے اٹھے ہیں، لیکن آج تک پاکستان کے خلاف دیوبند والے نہیں اٹھے۔ مولانا حق نواز شہید کا جنازہ ہے، ہم نے پاکستان کے حق میں خاموش ہیں۔ علامہ اعظم طارق کا جنازہ ہے، تب بھی خوش ہے۔ علامہ حیدری کا جنازہ ہے، تب بھی خاموش ہے۔ نظام الدین شامزی کا جنازہ ہے، تب بھی خاموش ہے۔ منصور دیانوی کا جنازہ ہے، تب بھی خاموش ہے۔ جو بند والے جنازے اٹھوا کر بھی خاموش ہے، کیوں؟ ہم نے بنایا بھی ہے، ہم نے بچانا بھی ہے۔ ہم نے بنایا بھی ہے، ہم نے بچانا ہے۔ تمہارا لگا جو کچھ نہیں ہے تو نہ بچے، تمہیں کیا فرق پڑتا؟ تم وہاں تھے تب مانڈے، یہاں پر ہو تب مانڈے، تمہیں تو حلوہ ملتے ہی رہنا، تمہیں سے کیا غرض ہے؟